بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کربلا صرف عراق کی ایک سرزمین کا نام نہیں بلکہ یہ انسانیت کی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس نے حق و باطل کے درمیان فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ کربلا ایک واقعہ نہیں، ایک تاریخ ہے، ایک جنگ نہیں، ایک نظریہ ہے، ایک حادثہ نہیں بلکہ قیامت تک زندہ رہنے والا پیغام ہے۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو واقعہ کربلا اچانک پیش نہیں آیا بلکہ یہ اس کشمکش کا آخری مرحلہ ہے جو بعد رسول رفتہ رفتہ امت کے اندر پیدا ہوئی۔ ایک طرف وہ مکتب تھا جو دین کو عدل، تقوی، اخلاق اور خدا کی اطاعت کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتا تھا، اور دوسری طرف وہ سوچ تھی جو اقتدار، حکومت اور دنیاوی مفادات کو ترجیح دیتی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم قریش کے بڑے خاندان تھے۔ بنی ہاشم کو عزت رسول خدا کی نسبت سے ملی، جبکہ بنی امیہ مکے میں سیاسی اور معاشی طاقت کے مالک تھے۔ جب رسول اکرم نے دین کا اعلان کیا تو سب سے شدید مخالفت بنی امیہ کے کچھ سرداروں کی طرف سے سامنے آئی۔ بنی امیہ نے دین مٹانے کی بہت کوشش کی لیکن دین پھیلتا گیا۔ کئی جنگوں کے بعد بھی جب دین پر فتح حاصل نہ کر سکے تو فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، مگر تاریخ میں ملتا ہے کہ دین قبول کرنے کے بعد بھی کچھ لوگوں میں اقتدار کی خواہش باقی رہی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ معاویہ نے ایک مضبوط حکومت قائم کر لی اور پھر اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ یزید اس خاندان کا سب سے فاسق و فاجر شخص تھا۔ جب حکومت اس کے ہاتھ میں آئی تو احکام الہی اور احکام رسول کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے لگا، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنا شروع کر دیا، اور یہ چاہا کہ نواسۂ رسول امام حسین سے بیعت لے کر دین کی شکل بدل دے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہ کہتے ہوئے اس کی بیعت سے انکار کر دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کے اس جملے نے تا قیامت حق و باطل میں فرق کو ظاہر کر دیا کہ دین کی خلاف ورزی کرنے والا کبھی محافظ دین نہیں ہوتا، اور حسینی فکر والا کبھی یزیدی فکر والے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ ایسا حکمراں ہے جس کی بیعت اسلام کے لیے خطرہ ہے۔ اگر آپ نے اس کی بیعت کر لی تو اسلام کی روح ختم ہو جائے گی۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے وطن کو چھوڑا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے وطن چھوڑ رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ کربلا کا تعارف ہے کہ کربلا کی جنگ اقتدار کے لیے نہیں بلکہ دین کی حفاظت کے لیے تھی۔ باطل کے انکار کے نتیجے میں مشکلات آتی گئی، مصیبتیں بڑھتی گئیں، مصائب گھیرتے گئے، اور امام حسین علیہ السلام ہر مشکلات، ہر مصیبت، ہر مصائب کا استقبال کرتے گئے۔ وطن سے بے وطن ہو گئے، مزار رسول اور ماں کی لحد کو چھوڑنا پڑا، حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑا، یہاں تک کہ 10 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں حق و باطل کا سب سے بڑا معرکہ ہوا، اور اس جنگ میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین کو قیامت تک کے لیے حیات بخش دی۔ یزید تخت پہ بیٹھا رہا مگر تاریخ کے صفحات میں نفرت کی علامت بن گیا، جبکہ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں شہید ہو گئے مگر رہتی دنیا تک عزت و محبت کا مرکز بن گئے۔ ناظرین، تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ۔ آج بس یہیں تک، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔